جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، بلکہ بہت ہی سنگین موضوع ہے، بلکہ بہت ہی خوفناک اور ہولناک موضوع ہے جس پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ایک عمران خان پر کیس تھا، سیتا وائٹ ٹیریان کیس، کہ عمران خان کی ایک سیتا وائٹ نامی خاتون سے تعلقات تھے، ان میں سے ایک بیٹی ٹیریان پیدا ہوئی۔ سیتا وائٹ نے بارہا کہا کہ یہ عمران خان کی بیٹی ہے، عمران خان صاحب نے بارہا اس سے انکار کیا، اور پھر یہ کیس آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ کیس تھا کہ کیا ٹیریان کیس، سیتا وائٹ کیس قابل سماعت ہے کہ نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا، اور یہ بتاتا چلوں، یہ بھی بڑا ضروری ہے بتانا کہ 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے یہ کیس لگ چکا تھا پاکستان کی مختلف عدالتوں میں۔ مسلم لیگ نون بھی لے گئی تھی اسے عدالت میں، اور مسلم لیگ نون نے اس پر ایک بڑی مہم بھی چلائی تھی۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہماری سیاست اتنی گھٹیا لیول پہ آ چکی ہے، اتنی لو لیول پہ آ چکی ہے، اتنی نیچے گر گئی ہے اخلاقیات سے، کہ سیاست دانوں کی بات بیڈ روموں تک پہنچی، عدت میں نکاح کیس تک پہنچی، کہ تو نے نکاح میں کاڑی کی، دیر کی۔ حالانکہ خاتون بقول مفتی سعید، جو اب عدت میں نکاح کیس کے اپنے پہلے بیان سے مکر کر عدت میں نکاح کیس کے گواہ بن گئے، اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر مفتی سعید نے عدت میں نکاح کیس میں دونوں نکاح عمران خان کے پڑھائے، اور پہلا نکاح عدت کی مدت کے دوران پڑھایا، تو مفتی سعید بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے عمران خان، اون چودھری بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے عمران خان، جو کہ گواہ تھے، جو کہ دونوں نکاح کے بقول ان کے کہ دونوں نکاح میں نے ارینج کیے تھے، سارے انتظامات میرے تھے۔ اور خاور مانیکا کی تو بات ہی چھوڑ دیں، جو اب 28 سال ایک خاتون کے ساتھ رہا، جس کی 5 بچوں کی وہ ماں تھی، اس کو سرے بازار نیلام کیا، سرے بازار رسوا کیا خاور مانیکا نے۔ عدت میں نکاح کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے عمران خان کو، اور اسی طرح کا ایک کیس تھا یہ سیتا وائٹ کیس، اور یہ کیس آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ عمران خان نے چونکہ کاغذات نامزدگی میں اپنے جو الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی، جب ایم این اے یا ایم پی اے کا امیدوار بنتا ہے اور پھر وہ منتخب ہو جاتا ہے، تو کاغذات نامزدگی میں لکھنا پڑتا ہے دونوں جگہوں پہ، دونوں مرحلوں پہ، کہ میرے کتنے بچے ہیں، میری کتنی بیویاں ہیں، اور میرے پاس کیا کچھ ہے جائیداد میں۔ اور کیس تھا کہ عمران خان نے ٹیریان مطلب اپنی بیٹی، مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں مینشن نہیں کیا۔ یہ کیس لگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کیس سے پہلے مسلم لیگ نون اور 2 مرتبہ یہ کیس لگوا چکی تھی، 2 مرتبہ یہ کیس مسترد ہو چکا تھا، ناقابل سماعت ہو چکا تھا۔ عمران خان 2 مرتبہ پہلے ایم این اے بن چکے تھے، اپوزیشن لیڈر بن چکے تھے، وزیر اعظم بن چکے تھے، یہ کیس کہیں نظر نہ آیا۔ لیکن جو ہی عمران خان لیفٹ سائڈ پہ آیا، ہواؤں کا رخ بدلا، اور عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ لے کر نکلے، تو یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا پھر سے۔ حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کاغذات نامزدگی میں عمران خان نے اپنی بیٹی مینشن نہیں کی اور انہیں تایات نائل یا ناہل ہونا چاہیے، تو اس کیس اسلام آباد ہائی کورٹ لگنے سے پہلے وہ 2 بار ایم این اے بھی بن چکے، اپوزیشن لیڈر بھی بن چکے، وزیر اعظم بھی بن چکے۔ تو اس وقت کیوں نہیں یہ سارا کچھ ہوا تاکہ عمران خان نااہل ہوتے اور وہ نہ ایم این اے بنتے، نہ اپوزیشن لیڈر، نہ وزیر اعظم۔ خیر کیس لگا، 3 رکنی بینچ بنا چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں، اور اس میں تھے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب طاہر اور چیف جسٹس عامر فاروق۔ سماعت ہوئی، اس کے بعد 2-1 سے فیصلہ ہوا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ کیا کہ کیس قابل سماعت ہے، جبکہ 2 ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب طاہر نے کیس ناقابل سماعت قرار دیا۔ فیصلہ محفوظ ہوا، فیصلہ سنایا گیا، اور 2 ججز نے اپنی رائے لکھ لی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے
حیرت انگیز طور پر اس پہ اپنا فیصلہ نہیں لکھا، اور لیکن جب بہت ٹائم گزر گیا تو ان 2 ججز نے فیصلہ لکھ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاری کر دیا کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ چیف جسٹس عامر فاروق جو اس بینچ کے سربراہ بھی ہیں اور تیسرے رکن ہیں وہ بھی اپنا فیصلہ تحریری طور پر دیتے، لیکن چونکہ نہیں دیا لہٰذا ہم یہ فیصلہ جاری کر رہے ہیں۔ 2-1 کی اکثریت سے یہ کیس ناقابل سماعت قرار دیا جاتا ہے، مسترد کیا جاتا ہے۔ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ آیا اور ادھر کچھ دیر بعد، چند گھنٹوں بعد فیصلہ اسلام آباد کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ کیسا کیس، کیسی سماعتیں، کیسا فیصلہ، وہ تو بینچ ہی ٹوٹ گیا تھا، اور وہ 3 رکنی بینچ ٹوٹ گیا تھا، اب ہم نیا بینچ بنانے جا رہے ہیں۔ حالانکہ بینچ نہیں ٹوٹا تھا، کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی تھی کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ 3 رکنی بینچ نے کیس سنا اور پھر اس پر سماعت ہوئی اور پھر اس پر 2-1 سے فیصلہ ہوا۔ 10 مئی 2023 کے بعد سے ٹیریان کیس پر لمبی خاموشی ہے۔ اس کے بعد کوئی نیا بینچ نہیں بنا، دوبارہ کیس نہیں لگا۔ یہ سارا کچھ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سارے کی یہ سارا بنیاد ہے ایک ہولناک اور خوفناک خط کی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل، مطلب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے۔ بہت ہولناک خط ہے، بہت خوفناک خط ہے، بہت سنگین الزامات والا خط ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی، میں 6 ججز کی بات نام پڑھ کے سنا رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے۔ 8 جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس گل حسن اورنگزیب کے علاوہ 6 جج جو ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل، سپریم کورٹ کو۔ خط کیا ہے؟ خط ہے بڑے خوفناک الزامات والا کہ ملک کی یہ خفیہ ایجنسی نے ٹیریان وائٹ کیس قابل سماعت قرار دینے کے لیے بینچ میں موجود 2 ججز پر دباؤ ڈالا۔ خط کیا ہے؟ 6 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب عمران خان والا کیس لگا، سیتا وائٹ کیس، تو ملک کی خفیہ ایجنسی نے 2 جج صاحبان پر دباؤ ڈالا کہ کیس کو قابل سماعت قرار دیا جائے۔ پہلے رشتہ داروں، دوستوں کے ذریعے ججز کو پریشرائز کیا گیا، پھر ویسے پریشرائز کیا گیا، پھر مئی 2023 میں مسلح افراد نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کیا۔ اغوا کاروں نے بتایا جج صاحب کے بہنوئی کو کہ ہم فلاں خفیہ ایجنسی سے ہیں۔ اغوا کے دوران جج کے بہنوئی کو الیکٹرک شاک لگائے گئے، ویڈیو میسج ریکارڈ کروایا گیا، اور جو ویڈیو میسج تھا کہ اپنے بہنوئی جج صاحب پر یہ الزامات لگاؤ، اور وہ الزامات لگائے گئے۔ پھر 24 گھنٹوں بعد اغوا کاروں نے جج صاحب کے بہنوئی کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے بہنوئی کو رہا کیا، چھوڑا۔ بعد میں جو الزامات اس جج صاحب کے بہنوئی کو اغوا کر کے پریشرائز کر کے لگوائے گئے، وہی تحریری شکل میں سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست کی صورت میں ان جج صاحب کے خلاف شکایت کے طور پر درج کرائی گئی، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل میں جج صاحب کی شکایت درج کروا دی گئی کہ یہ الزامات ہیں ان جج صاحب پر، تاکہ جج کو دباؤ میں ڈال کر ان سے استعفیٰ لیا جائے۔ یہ سارا میں خط پڑھ رہا ہوں جو 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے۔ 2023 پھر آگے وہ لکھتے ہیں اسی خط میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ بہنوئی کو، ایک جج صاحب کے بہنوئی کو اغوا کیا گیا، پھر انہیں دباؤ میں لا کر ایک جج، اپنے بہنوئی جج کے خلاف ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا گیا، پھر وہی ویڈیو بیان والے الزامات ایک تحریری شکل میں سپریم جوڈیشل کونسل میں پہنچائے گئے اور جج صاحب کے خلاف یعنی شکایت لگائی گئی۔ آگے کہتے ہیں کہ 2023 میں، اسی خط میں 2023 کی گرمیوں میں ایک جج صاحب اپنی سرکاری رہائش گاہ میں شفٹ ہوئے
تو دیوار میں لگی ایک لائٹ سے خفیہ آڈیو ریکارڈنگ کیمرہ برآمد ہوا، اس میں سم کارڈ بھی تھا۔ اسی جج صاحب کی اسی رہائش گاہ میں ایک اور کیمرہ ماسٹر بیڈ روم سے برآمد ہوا جو آڈیوز ویڈیوز کی ٹرانسمیشن یعنی ریکارڈ کر کے ٹرانسمیشن یا کہیں اور بھجوا رہا تھا۔ خفیہ کیمرے کے ساتھ ایک USB بھی برآمد ہوئی جس میں دوسرے ججز کی خفیہ ویڈیوز بھی تھی، مطلب ایک جج صاحب کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، دوسرے جج صاحب کی خفیہ ویڈیوز بھی موجود تھیں اور وہ ججز کو دکھائی بھی گئیں۔ ایک جب پریشر زیادہ ہوا، دباؤ زیادہ پڑا تو ایک جج صاحب اسی پریشر کے ماحول میں ہسپتال پہنچے، ان کو ہائی بلڈ پریشر ہو گیا۔ ججوں کے اہل خانہ کی جاسوسی بھی ہوئی، یہ بھی اسی خط میں ہے۔ پھر آگے ہے 3 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج ایسٹ نے چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق کو مطلع کیا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے من مرضی کے فیصلے کا، یہاں تک کہ میرے گھر پر کریکر حملہ بھی ہوا ہے۔ جج صاحبان کہتے ہیں، یہ 6 جج صاحبان سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنے خط میں کہتے ہیں کہ ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کو بارہا اس پریشر اور دباؤ کے بارے میں اور جاسوسی کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق سے کہا کہ توہین عدالت کا کیس چلائیں، جج صاحبان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جاسوسی ہو رہی ہے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ ہم نے ججز دباؤ، ججز جاسوسی پر فل کورٹ بلانے کی درخواست کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ ہم نے پھر سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نوٹس میں یہ سارا کچھ لایا اور انہوں نے کہا کہ میری اعلیٰ حکام سے بات ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ 6 جج صاحبان نے یہ اور اس کے علاوہ کئی ایسے الزامات تحریری طور پر لکھ کر سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنے خط میں پہنچائے ہیں جو میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا۔ قصہ مختصر کریں تو 6 جج صاحبان ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہماری جاسوسی ہوئی، ہم پر دباؤ ڈالا گیا، یعنی فیصلے اپنی مرضی کے لینے کے لیے ہماری جاسوسی ہوئی، ہم پر دباؤ ڈالا گیا، ہم سے من مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ایک ذہنی ٹارچر کیا گیا، ہمارے گھر بھی غیر محفوظ ہیں اور ہم اور ہمارا خاندان بھی غیر محفوظ ہے۔ یہ لب لباب ہے اس خط کا، بہت سنگین، جیسا کہ بتایا بہت سنگین الزامات والا خط ہے، خوفناک اور ہولناک الزامات والا خط ہے۔ یہ سارے وہ ججز ہیں، یاد رہے، کہ جنہوں نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں سب سے اہم فیصلے کیے ہیں اس ملک کے سیاستدانوں کے۔ نواز شریف کا ریلیف ہو، انہی کے فیصلے ہیں۔ عمران خان کو سزائیں ہوں، انہی کے فیصلے ہیں۔ عمران خان کی درخواستیں ہوں مختلف کیسوں میں، انہی کے پاس آئیں۔ توشہ خانہ، سائفر کیس، عدت میں نکاح، سیتا وائٹ کیس، سارا کچھ انہی کے پاس آیا۔ ایون فیلڈ، العزیزیہ، فلیگ شپ، سارا انہی کے پاس آیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی 80% سیاست کے لوگ، سیاستدان، انہی کے پاس کیس آئے، صحافیوں کے کیس انہی کے پاس آئے، اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے بڑے اہم کیس انہوں نے سنے اور فیصلے کیے۔ تحقیقات ضروری ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں خط چلا گیا، وہاں تحقیقات ہوں گی، ظاہر ہے۔ جج صاحبان کا یہ ہائیسٹ فورم ہے، سپریم جوڈیشل کونسل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سربراہی میں ہوتا ہے، اس میں جج صاحبان کے ہی کیس سنے جاتے ہیں۔ یہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 6 جج صاحبان کا خط ہے، اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا خط ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا خط ہے۔ تحقیقات ہونی چاہیے، الزامات صحیح ہیں یا غلط ہیں ان کا پتہ چلنا چاہیے، ان الزامات کی تہ تک پہنچنا چاہیے، اور ورنہ پورا جوڈیشل سسٹم، جو پہلے ہی ہمارا جوڈیشل سسٹم مشکوک ہے، پہلے ہی ہم 140 میں سے 128ویں نمبر پر ہیں عدلیہ اور عدالتی فیصلوں کے حوالے سے، پہلے ہی یہاں نا انصافی، بے انصافی عام ہے، پہلے ہی یہاں ہر فیصلے کے بارے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیسا آئے گا اور کتنا مشکوک ہوگا، ورنہ پورا جوڈیشل سسٹم مشکوک ہو جائے گا، سب کچھ ناقابل اعتبار ہو جائے گا اور جعلی ہو جائے گا۔ تحقیقات ہونی چاہیے، جج صاحبان کا یہی فورم بنتا تھا کہ ہائی کورٹ کے جج، سپریم کورٹ کے جج
کوئی بھی ایسی ان کے خلاف ہو یا وہ اگر کوئی کریں تو اپنے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل کو آگاہ کرتے ہیں، اور انہوں نے ایسے کیا ہے۔ جیسے شوکت صدیقی نے ایک الزام لگایا تھا کہ ایک ملک کی ایجنسی کے جو اعلیٰ عہدیدار وہ میرے گھر بھی آئے اور مجھے کہا بھی گیا کہ آپ کو چیف جسٹس بنوا دیں گے، آپ ہماری مرضی کے فیصلے دیں۔ جیسے شوکت صدیقی پر جو سب سے بڑا الزام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پنڈی بار میں جا کر ایک جلسے سے، یعنی وکیلوں کے ایک جلسے، ایک گیدرنگ سے خطاب کر کے یہ سارا کچھ کہا کہ خفیہ ایجنسی من مرضی کے بینچ بنواتی ہے، من مرضی کے فیصلے کرواتی ہے، اور مجھ سے بھی کوشش کی گئی اور مجھے بھی آفرز کی گئی۔ اور ان پر بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر ان پر یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس کو کیوں نہیں بتایا، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں کیوں نہیں، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے نوٹس میں کیوں نہیں یہ بات لائے۔ اب ان جج صاحبان نے یہ سارا کچھ کسی وکیلوں کی گیدرنگ یا کسی پبلک میں جانے کی بجائے، وہ کہ خط پبلک ہو گیا، اس وقت پوری پاکستان میں وہ خط گردش کر رہا ہے، لیکن انہوں نے صحیح فورم پہ جا کر یہ اپنے تحفظات، اور بڑے خوفناک تحفظات، سنگین الزامات لگائے ہیں۔ بہت مشکل میں ہے یہ ملک اور قوم، بدترین معاشی بحران، بدترین سیاسی بحران، بدترین تقسیم اور نفرت، اور اوپر سے بہت خوفناک دہشت گردی کی جنگ، اور اوپر سے ہمارا جوڈیشل سسٹم کس طرف جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، یہ سارا کچھ اس خط میں ہے۔ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور آخر پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس عامر فاروق سے اس خط کے باہر آنے کے بعد مستعفی ہونے کو کہا ہے، کہ جب ان کے جج صاحبان پر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور ان کو بار بار آگاہ کیا جا رہا تھا، اور انہوں نے کیوں نہیں اس پر نوٹس لیا، اور وہ کیوں سیتا وائٹ کیس میں ایک فریق بن گئے، اور کیوں بات سپریم جوڈیشل کونسل تک پہنچی۔ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے۔ اللہ میرے ملک اور میری قوم کی حفاظت کرے۔ بہت خوفناک خط ہے، بہت خوفناک الزامات ہیں، اور بہت خوفناک وقت چل رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔